کے لیے بیٹھیں گے یہاں اور پریشر ڈالیں گے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ حکومت کے اوپر اتنا پریشر ڈلے، ایک تو عمران خان کا اسپتال میں علاج ہو سکے، اور دوسرا جو یہ جج گیمیں کھیل رہے ہیں اور ان کے اوپر بھی پریشر ڈلے کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی بیل ہیئرنگ سنیں، دوشا خانہ 2 لگائیں. یہ 2 کیسز ہیں اور اس کے لیے اگر یہ پی ٹی آئی پریشر جب ڈالے گی، جہاں 10,000 عہدیدار اڈیالہ پہ آ کے بیٹھیں گے اور اتنا پریشر ان کے اوپر پڑنا چاہیے حکومت کے اوپر کہ یہ عمران خان کا تاکہ ہسپتال میں علاج بھی ہو سکے. اور جو ان کے کیسز ہیں جو آج ہم نے جو عدالت میں دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ تو ایسی گیم کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لائرز کہہ رہے تھے کہ 1 سال تک وقتاً فوقتاً یہ ہیئرنگز لگا دیں گے اور کہتے ہیں ہم اپیل سنو. وہ کہہ رہے ہیں بیل سنو، وہ کہتے ہیں اپیل سنتا ہوں. اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر 7 سال لگے یہاں تک ہمیں پہنچتے ہوئے، کتنی دفعہ ہم یہ ہائی کورٹ گئے، تو اب ان کا دل ہے کہ یہ انہوں نے بھی گیم ڈالی ہے نا. بیسکلی ان کو انسٹرکشنز نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنے کی، یہی یہ پریشر عمران خان پہ استعمال کرتے ہیں. اور عمران خان نے جو جس اپنے مقصد کے لیے پاکستان کے لیے جو کھڑے ہیں، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. یہ ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے. کبھی کہانیاں ڈالتے ہیں کہ جیل میں لوگ ملاقات کرنے کے، جھوٹ. کبھی میں مان ہی نہیں سکتی عمران خان کے پاس ان کی جرت بھی نہیں ہوگی. ایک آپ ان کو قید تنہائی میں رکھ کے، ان کی کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کسی کا کوئی یہاں جنرل بھی اندر پہنچ سکے. اس لیے نہ ہمارے ساتھ کوئی بات ہوئی جو باری باری یہ ARY پہ بھی چل رہی ہے، ہم کسی ان لوگوں سے نہیں ملتے. تو اس لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پہل کرے گی. 10,000 پی ٹی آئی کے عہدیدار صرف اگر ڈویژن سے آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے نا عہدیدار، اتنا پریشر بنے ان کے اوپر کہ یہ سارا کچھ یہ پریشر کے بغیر کام نہیں چلتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بات کی ہے کہ احتجاج کی کار اگر دیں تو لوگ 10,000 پہنچے، اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ MNA اپوزیشن لیڈر منتخب کیے گئے ہیں دونوں، انہوں نے بھی کوئی اتنی اہم رول جو ہے وہ اب تک ادا نہیں کیا. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ یہ جو عمران خان نے احتجاج کی کال ہمیشہ یاد رکھیں، یہ سہیل افریدی کے ذمہ داری دی تھی. اسٹریٹ بڑا کلیئر ہے اسٹریٹ موومنٹ کا، یہ تو سہیل افریدی کو دی تھی، اپنی پارٹی کو دی تھی نا. وہ تو اپوزیشن لیڈر کا بات چیت کرنی ہو وہ فیصلہ کریں گے، وہ سیزن پولیٹیشنز ہیں. اپوزیشن لیڈر کا کیونکہ انہوں نے عمران خان نے بنایا کہ جب یہ بات کریں گے، جیسی پی ٹی آئی کا کوئی آواز اٹھاتا تھا اپوزیشن میں بیٹھ کے، تو ان کو یہ ظلم ان کے اوپر 10 سال کی قید دے دیتے ہیں اور ان پہ زیادتی کرتے ہیں. اس لیے عمران خان نے کہا کہ علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب بنیں گے اپوزیشن لیڈر. اور یہ ان کا فرق رول ہے اور ساروں کو پتہ ہے کہ کیا رول ہے، کہ انہوں نے اگر گورنمنٹ کے ساتھ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز پہ انہوں نے پاکستان کی انٹرسٹ میں بات کرنی ہے. یہ یاد رکھیں عمران خان کی نہیں، پاکستان کے انٹرسٹ میں جب بات کرنی ہے. ایک جو احتجاج ہے وہ تو ہمارے جیسے بزرگوں کا کام تو نہیں ہے نا کسی کا بھی. یہ تو اس لیے عمران خان کو پتہ ہے کہ کس کو یہ رسپانسبلٹی دینی. وہ عمران خان نے صرف سہیل افریدی کو دیا ہے. اچھا، اور سہیل افریدی آگے کا اعلان کیا اور صرف 10,000 ممبر بنے ابھی تک. تو اتنی بڑی پارٹی ہے، صرف 10,000 لوگوں نے رہائی امن فورس میں رجسٹریشن کروائی ہے، تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے. 10,000 بہت بڑا نمبر ہے کہ ایک دن ابھی مہم ایک دن میں 10,000. ذرا اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے چیک کر لو، اگر ان کے پاس ایک بندہ بھی رجسٹر ہو جائے ایک دن. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ 10,000 لوگ پہنچے، یہ کب کے لیے کہا گیا اور مطلب یہ اڈیالہ جیل آئیں گے یا کہیں اور کسی جگہ؟ اڈیالہ ہم نے تو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں ہم تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن منگل کے دن آ کے بیٹھ جائیں. 10,000 لوگ عہدیدار آ کے یہاں بیٹھے. اور ویسے بھی وہ آج لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کئی لوگوں پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. یہ دیکھیں ان کو فون کال چلی، کئی لوگ کہتے ہیں ان کو فون کال چلی جاتی ہے، ان کے کاروبار کے اوپر پریشر پڑتا ہے جن کے عہدے ہیں. تو یہی وقت ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں آ کے عہدیدار، نہیں تو کسی اور کو اپنا عہدہ دے دیں. ڈٹنا پڑے گا. ہم نے تو اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ یا
आप इसका बोझ नहीं उठा सकते, अप्रिशिएट करते हैं, ये नहीं है कि देखिए बड़ी लोगों की मजबूरियां होती हैं। आइंदा जो मंगल आ रहा है लेकिन अब ये है कि आप फिर किसी और को अपनी किसी को पूछें कौन जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो उठा ले, और बैठना तो बैठना पड़ेगा, प्रेशर डालना है। जब तक प्रेशर नहीं डलेगा 5 महीने इमरान कहते खान थे हमारी के हो गए, हाँ। 5 महीने। अब ये हमने पीटीआई को कॉल दिया, हमने लोग पाकिस्तान को नहीं कॉल दिया, हमने सिर्फ पीटीआई को कॉल दिया। मैडम जनेवा के अंदर जो है कासिम खान की पाकिस्तान मुखालिफ आरिफ अजाकी और डॉक्टर नसीम कौन है बलोच ये? से मुलाकात हुई। मैं इंतजार कर रही थी, तैयब नहीं है यहाँ पे, तैयब फिर से पूछो दोबारा सवाल, जरा गौर से सुनो। मैडम मेरा सवाल ये है कि जनेवा के अंदर कासिम खान की जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ आरिफ अजाकी और डॉक्टर नसीम बलोच से मुलाकात हुई, आप इसको क्या देखती है? क्या ये पार्टी का मतलब है कलेक्टिव फैसला था या इसका मकसद क्या था इस मुलाकात का? क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, आरिफ अजाकिया हो वो इंडिया के साथ है और डॉक्टर नसीम बलोच जो है वो जो है मजीद ब्रिगेड का सुसाइड यूनिट को उन्होंने मुहर्रिक किया। इजराइल के साथ है, इसराइल के नहीं, साथ, नहीं, इजराइल के साथ है, भारत के साथ। तो भारत और इसराइल तो इकट्ठे हैं। हाँ, तो हमारी हुकूमत तो बस इजराइल के साथ आपकी है। हुकूमत तो अच्छा एक सेकंड, कासिम खान ने आपको पता है बाप के लिए अपने वालिद के लिए आवाज उठाई है, और सिर्फ अभी नहीं आवाज उठाएंगे, ये तो और भी बड़े लोग हैं इस वक्त जो आवाज उठा रहे हैं, और कासिम खान ने बिल्कुल ठीक आवाज उठाई। जहाँ तक बात आई 2 हुकूमती मिनिस्टर के झूठ बोलने की, उनका नाम लेके, इस वक्त हम भी पीका में उनके खिलाफ इस वक्त पिटिशन फाइल कर रहे हैं। वही एक्ट जो ये पीटीआई के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, इस वक्त वही एक्ट अब इन दोनों के ऊपर लगेगा, और हम देखते हैं ये केस जाएगा इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के एक्ट के अंदर, ठीक है ना? मैडम ये बताइएगा कि खान साहब ने मेरी बात सुनो गौर से। आपने किसी ने पूछा है कि जीपीएस ये जो है क्या होता है, पता है क्या है? क्या है ये आपको पहले मुझे समझा दें, आपको पता है क्या ये? इसके तहत जो है वो पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन तक पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को जो है सही मिलती है। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो आपको पता नहीं है, इसमें यह है कि आपकी ड्यूटी कंसेशनरी होती है, कम होती है ड्यूटी, ताकि आपकी जो बरामदात है ना उसके अंदर थोड़ी सी कंपटीशन, आपकी कंपटीशन में आप बेहतरी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी परसेंटेज है। आपको ये पता है कि जब अफगानिस्तान का आपने बॉर्डर बंद कर, बरामदात की फिक्र है ना आपको, जब आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया है आपको $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। आपने कभी हुकूमत से पूछा कि उसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? आप जरा फैसलाबाद जाके चेक करें, कितनी बिलियंस की जो ये कम हुई है। 2 बिलियन का मतलब है आपके लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। आपको उस वक्त तो किसी को फिक्र नहीं हुई। 2 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में, 2 बिलियन का। इस वक्त जो आपको ये जो स्टेटस है, यूरोपियन यूनियन आज आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही कासिम खान की वजह से। ये जो आपके चोरी शुदा मैंडेट वाले इलेक्शंस हैं और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, इनकी अपनी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है जिसके तहत यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये जो चोर 47 वाले बैठे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी थी यूरोपियन यूनियन ने। ये अपनी आपको कहाँ छुपाएंगे? जो मुल्क का नुकसान ये लोग कर रहे हैं, ये कासिम खान के सर पे ना डालें। वो बिल्कुल अपने वालिद के लिए खड़े होंगे। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और ये चोर बोल रहे हैं। अंग्रेजी थी ना, समझ नहीं आई इनको, जो जिन्होंने बात की उनको अंग्रेजी समझ में इसका तर्जुमा ये बताइएगा कि खान साहब ने अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब को इख्तियार दिया था फैसलों का कि तहरीक अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब पस मंजर में चले गए हैं। लगता है कि उनको भी फैसले करने में दुश्वारी का सामना है और पीटीआई के अंदर इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है, मुज़ाकरात करने हैं, तहरीक चलानी है तो क्यों नहीं फैसले किए जा रहे हैं? देखिए इस वक्त जो तहरीक का था ना, जो ये वाला, ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अलामा नासिर और अचकजई साहब को बड़ा अच्छी तरह पता है कि वो देखें बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली इस वक्त इमरान खान ने, ये तो हमने खुद सुना तो हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा देखें जब पीटीआई के लोग जब अपोजिशन इन पोजीशन पे होते हैं, 10-10 साल की दोनों को कैद मिल गई ना, उमर अयूब थे
شبلی فراز سے 10-10 سال کی قید کر دو. یہ اس طرح کرتے ہیں, بولنے کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ پی ٹی آئی کو تنگ کرتے ہیں, یہ سینئر پولیٹیشینز ہیں, ان کو یہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں. اور جب انہوں نے سے پوچھا گیا تھا, عمران خان نے کہا ہاں یہ جب فیصلہ کریں کہ بات چیت اگر کرنی ہے کہ نہیں. جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ تو سہیل افریدی کے لیے عمران خان نے پیغام بھیجا تھا, اور سہیل افریدی اسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہو جائے کہ دیکھیں وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو سہیل افریدی کی ذمہ داری دی تھی کہ دیکھو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جوان نسل جو ہوتی ہے وہ ذرا فرق طریقے سے چیز کو دیکھتی ہے. ہمارے جیسے بزرگ ایک لمٹ تک ہی سارے مل کے کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ سہیل افریدی اس کو لیڈ کریں گے اور کر رہے ہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو لاہے عمل دے گی ہم اسی پر عمل درآمد کریں گے. لیکن نہیں, سہیل افریدی ہمیں ابھی یہاں بات ہماری ہو رہی تھی, یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے شاہد خٹک اور مینا خان, اور وہ تیاری کر رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگلے منگل کو یہاں پہ گہم گہمی زیادہ ہوگی. آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں, بڑا کلیئر ہو جائیں. اب سے ٹیمپریچر اوپر جائے گا اور انشاءاللہ ان کو جو ہم نے آج عدالت میں دیکھ لیا, اب ہم نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کو کال دے دی ہے کہ صرف عہدیداران یہاں پہ آ جائیں اور یہاں بیٹھیں اور پریشر ڈالیں. نہیں تو پھر obviously نہیں, وہ بیچارے اگر وزن اٹھا سکتے تو چھوڑ دیں. سہیل آفریدی صاحب بھی آئیے, آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا, آپ بھی آئیے گا. آپ انشاءاللہ ضرور نہیں, آپ اپنا تیاری کر کے آئیے تیاری گا. کرتے ہیں. پی ٹی آئی پولیس والوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ آئیں. آپ یاد رکھنا, پولیس والے تو آپ کو پتہ نا ہمارے ساتھ ہی ہیں سارے. اب یہ آخری وقت چل پڑے گی, آخری ٹائم. اور یہ جب وقت آئے گا نہ وہ کسی کو نہیں ماریں گے, وہ انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت وقت آ کے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا, بنسبت اس کے کہ جو اسرائیل کے کھڑے ہونے کا, یہ وہ وقت آ گیا. بتائیے گا کہ پہلے بھی بہت دفعہ کال دی گئی تھی اور جو ارکان پارلیمنٹ ہے یا سینیٹرز ہیں وہ بھی پورے نہیں آتے, تو اب کیسے آئیں گے؟ دوسرا پی ٹی آئی کے متعلق ایک تعصب یہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر سے دباؤ ڈال کر یہاں پہ مقاصد اپنے سیاسی پورے کرنا چاہتی ہے. اس تعصب کو کیسے ڈالیں گے؟ نہیں, میں نہیں, کہاں سے سمجھ لیا, باہر سے دباؤ ڈال کر, کیا مطلب, جس طرح ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, جس طرح بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ کو استعمال کیا تو اس سے نہیں, ایک سیکنڈ, اس سے پریشر پڑ رہا ہے کس پہ؟ ظاہر ہے پاکستان پہ پریشر ڈال کے اچھا, آپ پریشر کرنا پڑ رہا چاہتے ہے. تو بہت اچھا ہوا. اب تو ہم اور بحث ہی ہوتا تو ٹھیک ہے. اگلے ہفتے اور لوگ جب بھی آپ جا رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں؟ ابھی جائیں, آپ سارے گھر جائیں گے. نہیں, یہ تو آپ نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ ان پہ پریشر پڑ رہا ہے. بہت اچھا. جب تک